باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے۔ سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے، مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو، ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ اگر تم 70 سال تک طواف کعبہ کر کے اس کی نیکیاں اپنے ماں باپ کو ہدیہ کرتے ہو تو تب بھی اسے ایک آنسو کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرے۔ وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا کانپتے ہونٹوں سے، وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا کانپتے ہونٹوں سے۔ ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی۔ سیانے کہتے ہیں کہ اگر بیٹیاں نہ ہوتی تو باپ کے جنازے سناٹوں میں اٹھتے۔ گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے، اور دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا اپنا ہی روب ہے۔ زندگی اور حالات جب کبھی بہت تھکا دیتے ہیں تو اس لمحے بابا کی یہ بات ہمت اور حوصلہ بڑھا دیتی ہے کہ میرا بچہ تو بہت بہادر ہے۔ باپ کے سائے سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ بابا آپ نے دیکھا آپ کی گڑیا اب درد چھپانا سیکھ گئی۔ گھٹیا لوگوں کے اصل چہرے دیکھ کر، منافقت اور دوغلا پن دیکھ کر پرسکون ہو گئی۔ انہیں معاف کر کے اب درد میں بھی مسکرانا سیکھ گئی۔ بابا آپ نے دیکھا آپ کی گڑیا اب درد چھپانا سیکھ گئی۔ باپ ایک ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے اسے اپنے سے کبھی مت دور کریں۔ باپ ایک درخت کی مانند ہے، درخت خود چلتا ہے مگر دوسروں کو سایہ دیتا ہے۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، لیکن یاد رکھو باپ کی ناراضگی تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دے۔ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون پسینے سے چلاتا ہے۔ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ماں باپ ہے۔ اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اپنے باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے، اور باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیضیاب ہو سکو۔ جب کبھی تمہیں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو تو اپنے باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دنیا والوں کی نہ سننی پڑے، اور باپ کے سامنے نظریں جھکا کر رکھو تاکہ اللہ تم کو دنیا میں بلند کر دے۔ یاد رکھو کہ باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں، ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا۔ باپ ایک مقدس محافظ بھی ہے جو پورے خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ والد کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو، تاکہ خدا تم کو دنیا میں بلند کرے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ گئے ہیں۔ قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سب کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ وہ کہنے لگے ماں کے قدموں تلے تو جنت ہوتی ہے، باپ کے قدموں میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ باپ کے قدموں میں ایک پھٹا ہوا جوتا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی خاطر رزق حلال کماتے کماتے گھس جاتا ہے۔
ماں باپ کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح چلتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ ایک باپ کی فریاد ہے کہ کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستہ طے کیا کر، کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستہ طے کیا کر، مر جاؤں گا ایک دن، مر جاؤں گا ایک دن، چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے، جو بچی ہے زندگی لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر۔ کوشش کرو کہ کبھی باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گرے، ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا۔ جلا کے پھینک دو ان ڈگریوں کو جو تمہیں تمہارے والدین سے دور لے جائیں۔ اپنے باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ ہے، اور یہ ذمہ داری باپ کے سوا کوئی نہیں نبھا سکتا۔ باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، اور زمانے کی آنکھ کبھی تبھی پتہ چلتا ہے۔ باپ کی اپنے بچوں کے حق میں کی گئی دعا سیدھی اللہ پاک تک جاتی ہے۔ والد ایک کتاب ہے جس پر زندگی کے تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ انسان عمر سے نہیں، فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ والد کی موت کمر توڑ دیتی ہے، کیونکہ دنیا میں وہی سب سے بڑا آپ کا حامی ہوتا ہے۔ ایک عمر اپنے بیٹوں کو انگلی تھمائی پھر، ایک عمر اپنے بیٹوں کو انگلی تھمائی پھر، بوڑھے نے ایک دکان سے لاٹھی خرید لی۔ کہہ رہی ہے مجھے یہ کل کی بہو، آپ میرے میاں کا کھاتے ہیں۔ ہزاروں کی کمائی ہے مگر سب بھاڑ میں جائے، ہزاروں کی کمائی ہے مگر سب بھاڑ میں جائے، مجھے بابا کے ہاتھوں ایک 10 کا نوٹ لینا ہے۔ لڑکیاں سب سے زیادہ اپنے بابا سے اس لیے بھی پیار کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو کبھی انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک سب کے سروں پر باپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، کیونکہ جس دن وہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترس جاؤ گے۔ اللہ سب کی اولاد پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ لکھتے لکھتے قلم ہی سوکھ گیا، میرے باپ کی تعریفوں کا بھی جواب نہیں۔ اگر وہ گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، جو ممتا روٹ جائے تو کنارے پھر نہیں دکھتے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ میرے قدم کیسے ڈگمگا سکتے ہیں، مجھے تو چلنا میرے بابا نے سکھایا ہے۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور تسبیح پکڑ لی۔ قدر کیجیے اپنے والدین کی، قدر کیجیے۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی۔ ایک مدت سے پکارا نہیں بابا کہہ کر، ایک مدت سے پکارا نہیں بابا کہہ کر، ایک مدت سے ہوا ہے یہ لفظ رخصت گھر سے، ایک مدت سے ہوا ہے یہ لفظ رخصت گھر سے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے
ہمیں اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں۔ آمین ثم آمین۔